السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل عظیم تاظرین ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے ایران کا اسرائیل پر تیسرا میزائل حملہ کرنے کا اعلان، غزہ کی سودہ بازی نامنظور، چین بھی ڈٹ گیا، فلسطینی مزاحمت کی ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات، امریکی عدالت نے ایلون ماسک کے ہاتھ باندھ لیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ اسرائیل کے کچھ تھنک ٹینکر سوچ رہے ہیں کہ اسرائیل کو جواب دینا چاہیے اور جواب بڑا خطرناک دینا چاہیے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جواب دینے کے لیے معاملات جو ہیں تھوڑے سے کٹھن میں ہیں، خطرناک ہیں، معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اسرائیل 2 دفعہ حملے کے باوجود کوئی بڑا جواب نہیں دے پایا، اور اگر اس بار بھی جواب نہیں دے گا، یعنی عوام یہ سوچ رہی کہ اس کو جواب دینا چاہیے۔ اب اس ساری صورتحال میں ایران کہہ رہا ہے کہ میں نے تیسرا حملہ کرنا ہے، آپ تیار رہیں۔ تو کیا خبر ہے؟ یہ خبر آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ ایران نے واضح کر دیا کہ اسلامی انقلاب گارڈز کور کے اعلیٰ سطح کمانڈر نے کہا ہے کہ ایران کو جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے تاکہ جنگ نہ ہو۔ IRG کے ایروسپیس ڈویژن کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل امیر علی حاجی زادہ نے منگل کے روز ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل حکومت کے خلاف تیسری جوابی فوجی کارروائی کی جائے گی۔ حاجی زادہ نے اسرائیل کے خلاف IRGC کے حالیہ سچا وعدہ دا ٹرو پرومس آپریشن کی کامیابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سچا وعدہ اب تیسرا جلد اس کو جامہ پہنا جائے گا۔ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، معاملہ خطرناک حد میں جا چکا ہے، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ بہت سارے دوست کہتے ہیں کیونکہ حالات مڈل ایسٹ کے حالات ارد گرد گھومتے اسرائیل کے، اگر اسرائیل بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے تو اس خوابوں کو جو ہے چکنا چور کرنے کے لیے اگر کسی اور میں ہمت نہیں تو ایران ہمت دکھاتا ہے، اور پھر اس کے لیے مزاحمت جیسے لوگ بھی ایکٹیو ہیں، کیونکہ غزہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے غزہ کا حوالے سے۔ تو امریکی اور صہیونی رعایتیں حاصل کرنے کی کوشش وہ کہتا ہے کہ وہ کر رہا ہے، اور دھمکیاں زیادہ نفسیاتی نوعیت کی ہیں۔ ہمیں جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے تاکہ جنگ نہ ہو، اور ہمیں یقین ہے کہ دشمن تنازعات کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ بھائی صاحب آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ آ کے ہم پر حملہ کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ میں اتنی دم ہم نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ حملہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ہمارا تیسرا دا ٹرو پرومس تیار ہے، پھر ہم آپ کی واٹ لگائیں گے۔ تو یہ خبر آئی، میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے شیئر کروں۔ چین کے وزیر خارجہ ویانگ یہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا کہ غزہ اور مغربی کنارے سیاسی جو ہے تجارت میں سودے بازی کا ذریعہ نہیں ہے۔ وانگ نے کثیر الجہتی امور پر 15 رکنی سلامتی کونسل کے اجلاس کی صدارت کی، کیونکہ چین جو ہے ماہ فروری کے لیے اس ادارے کا صدر ہے۔ وانگ نے کہا کہ غزہ کے 2 ریاستی حل کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ اور مغربی کنارے فلسطینی عوام کا وطن ہے، نہ کہ سیاسی تجربات میں سودہ بازی کا ذریعہ ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کی حکومت پر عمل کیا جانا چاہیے۔ وانگ نے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ توجہ یوکرین پر دینی چاہیے، لیکن غزہ جیسے دیگر معاملات کو ایک طرف نہیں دھکیلا جاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آج ہم دنیا صرف یوکرین کا مسئلہ نہیں ہے، انہیں غزہ بحران سمیت دنیا دیگر ہاٹ سپاٹ اور بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو سٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا ہے، اس ڈونلڈ ٹرمپ بھائی صاحب پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا، مشورہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کس نے دیا تھا، وہ تو تھنک ٹینکر ہے، وہ بھی حیران پریشان ہے کہ بھائی صاحب یہ مشورہ دیا کس نے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بھائی صاحب پریشانی تو ہے اس بیان دینے کے بعد، دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف آ چکے ہیں۔ تو چائنا نے بھی بیان داغ دی کہ ایسا آسان کام نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ ایلون ماسک کے حوالے سے تھوڑی بات کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی عدالت میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں کہا گیا کہ ایلون ماسک ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی DOGE کے سرکاری ملازم نہیں ہیں، اور انہیں حکومتی فیصلہ کرنے کا کوئی باضابطہ اختیار نہیں ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے رپورٹ کے مطابق دنیا کی امیر ترین شخص کو وسیع پیمانے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تشکیل کردہ محکمہ DOGE کے حقیقی سربراہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جس نے ہزاروں ملازمتوں میں کٹوتی سمیت سرکاری اخراجات میں زبردست کمی کرنے کی کوشش کی۔ ٹرمپ نومبر میں اعلان کیا تھا کہ عظیم ایلون ماسک سرکاری کارکردگی کی محکمہ کی قیادت کریں گے۔ انتظامیہ نے ڈائریکٹر جوشو افشر کی جانب سے پیر کو جمع کرائی فائل جو ہے اس کے مطابق ماسک وائٹ ہاؤس کے ملازم ہیں، نان
کیریئر اسپیشل سرکاری ملازم اور ہاؤس کے دیگر سینئر مشیروں کی طرح مسک جو ہیں اس کے پاس حکومت کے فیصلے کرنے کا کوئی حقیقی یا مشورہ دے سکتے ہیں اور صدر کی ہدایت سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ایلون ماسک بہت ساری چیزوں کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں سے جو ہے بہت سارے لوگ مایوس بھی ہیں، بہت سارے لوگ ناراض بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کی جو زندگی ہے ان کی جو ہے بے روزگاری کی شرح بڑھ رہی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا کٹ آف کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو کیوں بٹھا، اس کو کیوں لاکھوں ڈالر مل رہے ہیں، تو ان کو نکالو بھائی صاحب، یہ خزانے پہ بوجھ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے بھی سب کچھ کیا تھا، پھر بڑے لوگوں کو غصہ آیا اور تکلیف ہوئی۔ ایران کے رہبر انقلابی اسلامی آیت اللہ سید خامنئی نے غزہ کی عوام کو بے دخل کرنے کی امریکی اسرائیلی منصوبے کو احمقانہ قرار دیا ہے۔ یہ منصوبہ اس طرح ناکام ہوگا جیسے ان کی غزہ میں مزاحمت کو ختم کرنے کی کوشش ناکام ہوئی۔ رہبر نے یہ فلسطینی اسلامی جہاد تحریک کے سیکرٹری جنرل زیاد النخالہ سے ملاقات کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبے کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے۔ وہ لوگ جو 1.5 سال سے پہلے مزاحمت کو جلد ختم کرنے کے دعوے کرتے تھے، آج وہی اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے مزاحمتی جنگجو کے چھوٹے گروہوں سے مذاکرات کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو رہا کر رہے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی نے غزہ کی مزاحمتی قوتوں کے اسرائیل اور امریکہ پر فتح کو شاندار قرار دیا اور اس کی تعریف کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطین مزاحمت کے رہنما اور جنگجوؤں کی جانب سے اتحاد و یکجہتی کو برقرار رکھنا، دشمنوں کے خلاف ثابت قدم رہنا، جنگ بندی مذاکرات کے پیچیدہ عمل کو حکمت سے سنبھالنا اور غزہ کی عوام کی مزاحمت اور صبر پورے خطے میں مزاحمت کو فخر بخشا ہے۔ ظاہری بات ہے سپریم لیڈر نے اس کو احمقانہ کھڑا، اور اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی کہ وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ایران کہتا ہے، سپریم لیڈر کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے۔ دوسرے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں جو 9 مئی ہوا تو اس کے بعد ٹیلی ویژن پر جو چیزیں چلتی رہی وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ ویسے تو آپ کینٹ میں جاتے ہیں تو پر نہیں مار سکتے، لیکن 9 مئی کے دن سب کچھ ریلیکسیشن تھی۔ اب معاملہ ایک اور ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کی بوگس جو کارروائیاں ہیں اس میں 21 ماہ بھی نامکمل، یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت صورتحال یہ کہ 9 مئی کو 21 ماہ ہو چکے ہیں، جس کے بعد جناح ہاؤس مقدمے کی تفتیش نامکمل ہے۔ ڈی ایس پی جاوید آصف جو ہیں وہ عدالت میں بیان سامنے، جس میں انہوں نے کہا کہ جناح ہاؤس کیس کا تفتیش افسر تبدیل ہو گیا ہے۔ اب تفتیشی ہاؤس میں کیس کا تفتیش اب تبدیل ہو گیا اور تفتیش مکمل کرنے کے لیے مزید مہلت دینی چاہیے۔ اور اس طرح 9 مئی مقدمے میں نامزد عائشہ علی بھٹا نے کہا کہ میں جناح ہاؤس مقدمے میں واحد نامزد خاتون ہوں۔ اس اندازہ لگا لے کہ یہ مقدمہ بغض کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں۔ اس مقدمے کے پہلے تفتیشی افسر نے پاکستان تحریک انصاف کے خواتین اور مردوں کو اتنا ہراساں کیا اور وہ لوٹ مار کی، وہ بے حرمتی کی کہ اگر اللہ ہمارے یعنی ہاتھ اس ملک کو ٹھیک کرنے کا ذمہ دار دیا تو پہلا مقدمہ جو ہے سرور پر درج کریں گے۔ حتیٰ کہ عمران خان انسپیکٹر سرور کو اڈیالہ جیل تفتیش کے موقع پر کہا تھا کہ سرور میں تمہیں اپنے ساتھ سلوک پر تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن تم نے میرے نوجوانوں خواتینوں پر جو ظلم کیا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جس طرح مریم نواز نے کل بڑی وہ بھڑکے ماری تھی، یعنی آپ دیکھیں کہ مریم نواز کہتی ہے پہلے ان کے چاچا کہتے ہیں میرا تو بس نہیں ہے، پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی کو گرفتار نہیں کیا، کسی سیاسی قیدی میں نے نہیں کیا، پھر وہ کہتی ہیں کہ عمران خان میرے محتاج ہے، میرے جیل کے اندر ہیں۔ یعنی ایک روین، وہ فرعونیت، وہ غرور اس کی تقریر میں جھلک نظر آ رہی تھی۔ لیکن بہرحال یہ تو خود بے بس ہیں، لیکن یاد رکھیے گا انسان کا وقت بدلتا ہے، دور آتا ہے۔ جب دور آئے گا تو یہ جو کٹ پتلیاں ہیں، یہ جو بیوروکریٹس ہیں، یہ پھر بھاگیں گے یہاں سے، اور ان کو پھر کیا بھگائیے، ان کو پہلے ہی بھگایا جاتا ہے، پہلے سے ان کی تیاری ہو گئی ہوتی ہے، انہوں نے بھاگنا ہوتا ہے۔ سو بہرحال یہ معاملہ تھا، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دو۔